اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ہر انسان، چرند پرند، حتیٰ کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی، ان کا وارث حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میرے محبوب کی زبان میری زبان ہے، میرے محبوب کا اشارہ میرا اشارہ ہے۔ یہاں تک کہ رب العزت فرماتے ہیں، خبردار اگر تم میری محبوب کی ایک بات کو بھی جھٹلاؤ گے تو میں خدا تم سے جنگ کروں گا، مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچ اور حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور تمہارے لیے 40 تحفے باتوں کی شکل میں عطا کیے ہیں، جس پر عمل کرنے سے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ ان 40 باتوں پر عمل کرنے سے مال اور دولت، گھر میں برکت آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 انمول باتیں بتائی ہیں، جسے جان کر آپ بہت رشک اور فخر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دست ادب سے کہیں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم تیرے محبوب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے لیے اتنے انمول موتی چھوڑے ہیں، بکھرے ہوئے چھوڑے ہیں، ہم ان موتیوں کو ایک ایک کر کے سمیٹیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ گھر میں غربت، جب ان باتوں پر عمل نہیں کیا جاتا تو سب سے پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ سونے سے پرہیز کریں جو لوگ رات کو دیر تک باتیں کرتے ہیں، اور اس عمل سے دوسروں کی نیند اور اللہ کی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائیں، اس عمل سے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کی لذت سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ سے نکلا کھانا دوبارہ نہ کھایا کرو، یہ عمل بیماری کا سبب بنتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھاتے وقت اداس نہ ہوا کرو، یہ عمل ناشکری کی علامت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانے کو منہ سے پھونک مار کر ٹھنڈا مت کرنا، یہ عمل دوسروں کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں کھانا مت کھایا کرو، یہ عمل بدبختی اور بے برکتی کی علامت ہے۔ اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے کھانے کو سونگھا مت کرو، یہ عمل انسان سے جانور کی تشبیہ دینے کے مترادف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منہ پر کھانا مت کھایا کرو، یہ عمل تمہارے معدے اور آنتوں کے لیے مفید نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاتھوں کی انگلیوں کے کڑاکے نہ نکالا کرو، اس عمل سے تمہارے ہاتھوں کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کپڑے یا جوتے پہننے سے پہلے 3 مرتبہ جھاڑ لیا کرو، ہو سکتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی زہریلی مخلوق ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ادا کرتے وقت آسمان کی طرف نہ دیکھا کرو، کیونکہ اس وقت تمہیں فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رفع حاجت کی جگہ پھونکا نہ کرو، یعنی کہ اپنے ٹوائلٹ میں تھوکنا صحت کے لیے مفید نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کوئلے سے اپنے دانت صاف نہ کیا کرو، اس عمل سے آپ کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ مسواک استعمال کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے دانتوں سے ٹھوس چیزیں یعنی سخت چیزیں مت توڑو کرو، یہ عمل آپ کے دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہانے کے بعد کپڑے ہمیشہ بیٹھ کر تبدیل کیا کریں، اس عمل سے آپ جوڑوں کے درد سے محفوظ رہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے عیب پر بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان جھانک لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الخلاء یعنی کہ ٹوائلٹ میں جب بات نہ کیا کریں، یہ عمل جانور سے مشابہ ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست کو کبھی بھی دشمن نہ سمجھنا ورنہ تمہارے سب لوگ دشمن نظر آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے بارے میں غلط رائے نہ رکھنا ورنہ آپ اکیلے پڑ جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات ٹھہر کر اور آرام سے کیا کرو ورنہ دونوں فریقین میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر کرتے وقت پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کریں ورنہ تمہارا سفر ختم ہی نہ ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلتے وقت زمین پر اپنی ایڑیاں نہ مارنا، یہ عمل تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی دوسروں پر جھوٹ نہ بولنا، یہ شیطانی عمل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو شوخی مت دکھانا، یہ عمل جانور کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسروں کی مدد کرنے میں دیر مت کرنا، یہ عمل جنت کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی عقل مند سے مشورہ ضرور کر لینا، یہ عمل برکت کا سبب بنتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی کامیابی پر غرور مت کرنا کیونکہ کامیابی اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں بے شک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدھا گروں اور فقیروں کا پیچھا مت کرنا، یہ عمل آپ کو بہت پیچھے لے جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غربت اور تنگ دستی پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ عمل آپ کو اللہ کے غیبی خزانوں تک لے جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمانوں کی کھلے دل سے خدمت کرنا، یہ عمل آپ کے لیے سخاوت اور امیری کا سبب بنے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برا کرنے والے سے حسن سلوک سے پیش آنا، یہ عمل ان کی برائی سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا رزق تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے اس پر شکر ادا کرنا اور اس عمل پر میرے رب 70% رزق بڑھا دیتا ہے بے شک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ سویا کرو، یہ عمل تمہاری یادداشت کو کمزور کر دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان کے وقت امامت کے دوران نہ بولا کرو، یہ عمل اللہ سے دور اور شیطان کے نزدیک کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی خامی کو دور کریں اور سنجیدگی اپنائیں، اس عمل سے دوسروں کی نظروں میں بہترین بن جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی میں کثرت سے استغفر اللہ کیا کرو، یہ عمل کرنے سے قبر میں آسانی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جھوٹی افواہ نہ پھیلانا، یہ عمل آپ کی رسوائی کا باعث سبب بنے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے آگے نہ جھکنا نہ ہاتھ پھیلانا، یہ عمل آپ کو بادشاہ بنا دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تمہاری زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ جائے
تمہارا دماغ کام کرنا چھوڑ جائے اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر لینا، یہ سمجھ لینا کہ وہ کام اللہ کے سپرد ہو گیا۔ اپنے نبی سے محبت کی شمع تو جلائے رکھا، جانے خدا جانے اللہ تعالیٰ سے دعا تو مانگی رکھا، جانے خدا جانے ہم اللہ جلال سے دعا کو ہیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ خدا حافظ۔